تھے، مگر انہوں نے نبی کو نہ رحمت للعالمین سمجھا بلکہ محض مجبور جانا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے ایک وہابی توصیف الرحمان کا سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے، آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں گے؟ اور یہ حدیث بخاری میں، وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے نام پر کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آئیے کیا کہتا ہے ذرا سنیں اس کو۔ سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا؟ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ یہ بابا کے گھر سے جو مال لینا ہے لے لے، جو مال لینا ہے لے لے، لیکن قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکوں۔ اور اس نے حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اس کو یاد رکھیے، جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ آئیے اس کو جانتے ہیں آپ؟ ارے آپ کے علاقے کا ہے یار، جرجیس۔ میں مہاراشٹر میں رہ کے اس کو جانتا ہوں اور آپ اپنے علاقے کے منوس کو نہیں پہچانتے۔ چلو نہیں پہچانتے، بہت اچھی بات ہے، شیطان سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ کیا جملے ہیں۔ یہ ہے مولوی جرجیس، اٹاوا کا رہنے والا، یوپی شہر، یوپی کے علاقہ اٹاوا۔ ملائم سنگھ کا اچھا، چلیے یہ اٹاوا کا ذرا سنیے کیا کہتا ہے، یہ بھی وہی حدیث کو پیش کر رہا ہے۔ اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ، اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو، کہ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے وہابیت کا اصلی چہرہ۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب نبی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں؟ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ اور میں نے ایک جملہ کہا ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ وہابی جھوٹ جب تک نہ بولے وہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، ارے کیا بات ہے۔ اس کے نسب کی پیشانی ہے، کسی وہابی سے بولے تو صحیح نسب، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہی میرے صحیح بے نسب شک ہونے کی پیشانی۔ بے شک حضرت، واہ واہ واہ۔ تو اب جھوٹ کیا بولا؟ کہا یہاں تو نبی پریشان ہوں گے، اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب بس پیری مریدی کا سوال ہے، کسی کے بھی تم مرید بن جاؤ وہ بھاگ دوڑ کے بچا لے گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سے ہمارے پیر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے جو حقیقی پیر ہے، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے، ہم جاہلوں کی بات نہیں کرتے۔ مذہب معتمد علماء سے چلتا ہے، جاہلوں سے نہیں چلتا۔ بے شک مذہب ہماری کتابوں پہ چلتا ہے، ہماری عوام کی جہالت سے نہیں چلتا۔ تو ہمارے کون سے معتمد پیر نے کہا؟ آج جتنے بڑے سلسلے کے جو پیر ہیں ہمارے موجود ہیں، سلسلہ رضویہ میں حضور تاج الشریعہ موجود ہے، سلسلہ اشرفیہ میں حضور علامہ مدنی میاں صاحب موجود ہے، سلسلہ برکاتیہ میں حضرت امین ملت موجود ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے، ان میں سے کسی پیر سے کبھی سنا کہ نماز مت پڑھو؟ ارے ان کا حال یہ کہ یہ خود نماز نہیں چھوڑتے ایک وقت کی، بے شک ہے نا؟ تو جھوٹ بولتا ہے کہ پیر لوگ کہتے نماز مت پڑھو، یہ تو ہم تمہیں وہاں بچا لیں گے، تو جھوٹ بول دیا اس نے۔ اور اس کے بعد گستاخی کی کہ فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ نبی نے کہا فاطمہ مال لے لے، مال لے لے۔ اصل میں ان کا جھوٹ پکڑ میں آتا ہے، اس پہ تو میں تشریحات بعد میں کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک وہابی نے ایک تقریر کی، تقریر میں کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو پوری حدیثیں جھوٹی گڑھ لیتے ہیں۔
حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جب قبرستان لے جایا گیا فاطمہ کو، تو قبر سے آواز آئی، قبر نے کہا کہ اے فاطمہ ہوش میں آ۔ چلیے اس کو چھوڑیے، میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس حدیث کی تشریح، کیونکہ پہلے تشریح کروں گا پھر بتاؤں گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ نبی نے کہا فاطمہ عمل کر، قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک نتیجہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ان جیسے جاہل اور خبیث مولوی دین کے نام پہ غلط طریقے سے حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں، اس کی شرح نہیں بتاتے، اس کا پس منظر نہیں پیش کرتے کہ یہ حدیث کب کہی نبی نے، کیوں کہی، نبی نے کہنے کا مقصد کیا تھا، یہ سارے چیزیں جب نہیں بیان کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیروں کو ہمارے مذہب پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر سیمی سیمسن ایک عیسائی پادری ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اردو اچھی بول لیتا ہے۔ ڈاکٹر سیمی سیمسن نے اسی حدیث کو کوڈ کر کے انہی وہابڑوں کی کتابوں میں وہ حدیث پڑھ کر جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی، رسول اللہ کی توہین کی استعمال کیا۔ اور کیا توہین کی؟ کہا کہ محمد کے دو چہرے تھے، محمد دوگلا تھا۔ یہ رسول اللہ کی جو توہین کرواتے ہیں ان جیسے خبیث وہابی مولویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر سیمی سیمسن کا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو نیٹ پر موجود ہے، کیا کہتا ہے ذرا اس کی زبانی سن لے پہلے آپ۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں 8-9 منٹ کا جو سیگمنٹ ہے، اس میں بات کروں گا محمد کے دو چہرے۔ کتنے چہرے؟ دو چہرے۔ کتنے چہرے؟ دو چہرے۔ اور اگر میں یہ ثابت نہ کروں تو پھر میں مسیحیت کا پیغمبر نہیں ہوں۔ چہرہ کیا ہے؟ محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے انٹی کو اور عبد المناف فیملی کو کچھ اور بتا دیا جو سارے جہان کو نہیں بتایا۔ وہ کیا تھا؟ کہ میں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک آپ سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جس میں اس کی اپنی بیٹی بھی شامل ہے فاطمہ۔ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ حدیث بخاری والیوم 4 حدیث نمبر 2753، والیوم 4 3527، والیوم 6 اور اس کا 4771۔ جاؤ پڑھو اور آپ کی عقل ٹکانے لگے کہ کیا محمد واقعی ہولی ہے یا نہیں، اس کے بیان صحیح ہیں یا نہیں، وہ کہاں سے ہولی ہے۔ یہ آپ کو والیوم جو آپ کسی انالیسس کریں، انالوجی کریں، اس کی جو آپ اس کی تجزیہ کریں، آپ کی عقل ٹکانے لگ جائے گی۔ جو میں بتا رہا ہوں، ایک طرف سارے جہان کو بیوقوف بنا رہا ہے محمد، جو پہلے ریفرنس میں نے دیے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ آف دا ریفرنس جو اس کا دوسرا چہرہ ہے، وہ فاطمہ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے، اس کے منہ سے پتہ لگتا ہے، اس ریفرنس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ محمد کمپلیٹلی سٹک ہے۔ والیوم 9 اس کا 7003 بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور سورت 46 اس کا ورس جو 9 ہے اس سے آپ کو پتہ ہے محمد نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یار عقل کی بات کرو، کوئی اپنے آپ کو سوچو، کوئی اپنے آپ کا خیال کرو۔ یہ ایک طرف محمد کچھ کہہ رہا ہے، دوسری طرف کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف سارے جہان کو وہ فردوس میں لے کے جا رہا ہے، ایک طرف وہ کہتا مجھے کچھ پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف سارے جہان کو فردوس میں لے کے جا رہا ہے، دوسری طرف اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام میں؟ یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ کرسچنز کو، یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ یہودیوں کو، یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے، تاکہ لوگوں کو جہنم میں پہنچاؤ گمراہی کے ساتھ۔ آپ کی تو گمراہی کا کوئی حساب نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اپنے محمد کے بارے میں وہ بات کریں جو صداقت پر مبنی ہو۔ یہاں آپ کی کتابیں کچھ اور بات کرتی ہیں، اس کی بے عزتی کر رہی ہیں۔ ہم نہیں، کرسچن نہیں، یہودی نہیں، کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی کتابیں توہین کر رہی ہیں اور بے عزتی کر رہی ہیں، اور محمد کے دو چہرے ثابت کر رہی ہیں۔ کیا کہتا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو چہرے والا کسے کہتے ہیں؟ دوغلے آدمی کو کہتا ہے۔ ایک طرف تو محمد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں سب کی شفاعت کروں گا، سب کو فردوس میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ محمد کے دو چہرے ہیں۔ ایک طرف محمد بالکل اسٹرک نظر آتا ہے، اسٹرک سمجھتے ہیں انگلش میں؟ جاہل، گوار، بالکل بے بس، مجبور، اور دوسری طرف اتنا اختیار۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی جرأت اس عیسائی پادری کو دلائی کس نے؟ یہ صلاحیت، یہ قوت اس میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ ان جیسے خبیثوں کی وجہ سے۔ اگر یہ واضح کرتے
انہوں نے انگریزی میں اور انگلش میں جو حدیثوں کی کتابوں کو ٹرانسلیشن کیا، اگر وہاں حاشیوں پر یہ بات لکھتے کہ رسول اللہ نے یہ کب کہا، کیا کہا، اس کا پس منظر کیا ہے، تو آج کوئی بھی ہمارے مذہب پر انگلی نہیں رکھ سکتا. بے شک. لیکن آئیے میں جواب دیتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کر، عمل کر، قیامت پہ پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ تجھے نہیں بچا سکتا. یہ حدیث ہے، لیکن کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ ان وہابڑوں کو معلوم ہو کر بھی یا تو بتانا نہیں چاہتے یا پھر واقعی جاہل ان کو نہیں معلوم. دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو رسول اللہ کی دشمنی ہے اس لیے ظاہر نہیں کرتے پورا دین، یا دوسرا کہ واقعی جاہل ان کو پتہ نہیں. آئیے میں بتاتا ہوں. امام بخاری نے جو حدیث لکھی، میں نے کہا وہابیوں کی دوسری عادت، حدیث جب بھی بتائیں گا آدھی بتائیں گا، پوری نہیں بتائیں گا. یہ حدیث شروع یہ وہاں سے ہوتی ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل کی، جو پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت 214 کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قرابت والوں کو اللہ کے ڈر سنائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کا ڈر سنائیے. یہ آیت نازل ہوئی تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اعلان نبوت کے تیسرے سال. کب نازل ہوئی؟ اعلان نبوت کی، یعنی حضور نے اعلان کیا نبوت کا کہ میں نبی ہوں. اور نبی اعلان کیے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے آپ کو بھی؟ 3 سال، تیسرے سال کی تھی. اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کب ہوئی؟ خاتون جنت پیدا کب ہوئی؟ وہی اعلان نبوت کے پہلے سال. تو جب حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی اعلان نبوت کے پہلے سال، تو جس وقت حضور نے کہا تو اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال. تو اب آپ ذرا بتائیے 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ آپ اپنے گھر کی 2 سال کی بچی کے پاس جانا کہ بیٹا نماز پڑھ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، سمجھیں گی؟ 2 سال کی بچی تو دودھ پی رہی ہوتی ہے، وہ کیا عذاب سمجھے، کیا گناہ سمجھے. اور پھر 2 سال کی بچی جو نابالغ ہوتی ہے اس پر تو کچھ گناہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ جب 2 سال تھی تو رسول اللہ نے ان 2 سال کی بچی فاطمہ سے کیوں کہا؟ تو آگے امام بخاری پوری حدیث لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، پھوپھی کو جمع کیا، چچا کو جمع کیا، چچا کی اولادوں کو جمع کیا، اہل قریش کو جمع کیا، اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پہلے، اے نبی اپنے گھر والوں کو پہلے اللہ کا ڈر سناؤ. اے بیٹی فاطمہ سنو، اے بیٹی فاطمہ سنو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. قیامت میں اگر تم پکڑی جاؤں گی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے. تو فاطمہ سے کیوں کہا؟ آئیے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ طریقہ تبلیغ تھا رسول اللہ کا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک گھر میں بہت فضول خرچی ہو رہی ہے. 4 بیٹے ہیں ایک باپ کے، چاروں بیٹے بڑی فرصت سے پیسہ اڑاتے ہیں. باپ پریشان ہے، چھوٹے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہو، چھوٹا بولتا آپ مجھے سمجھاتے، بڑے کو نہیں سمجھاتے. بڑے کو سمجھاؤ تو بڑا بولتا ہے چھوٹے کو زیادہ لاڑ کرتے، وہ اڑاتا ہے، اس کو نہیں بولتے آپ مجھے بولتے. تو باپ بولتا ہے یار اگر چاروں کو میں سمجھاؤں گا، چاروں میں تو کوئی نہیں مانے گا، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. تو باپ چالاکی کیا کرتا ہے، اپنے گھر میں ایک دن چاروں بیٹے کی موجودگی میں اپنی بیوی کو خوب سناتا ہے. بیوی بیچاری سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو نہ خرچہ سمجھتا نہ کچھ سمجھتا، صرف اس کو کھانا پکانا آتا ہے اور کھلانا آتا ہے. مگر بیوی کو ڈانٹتا ہے سب سے زیادہ فضول خرچ تم کرتی ہو، سب سے زیادہ تم پیسے اڑاتی ہو. سمجھا رہا ہوں اب اگر پیسے تم نے گھر سے زیادہ اڑائے گھر سے نکال دوں گا، گھر سے بھگا دوں گا، میں کے بیچ دوں گا. تو چاروں بیٹے سمجھ گئے یار جب ہماری بھولی بھالی امی کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو بھائی ہمارا کیا حال ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا؟ انہیں مثال دی کہ سمجھانے کے لیے کسی اور کو مخاطب کیا جاتا ہے. میں سمجھانا انہیں چاہتا ہوں، میں انہیں ڈائریکٹ نہیں بولتا، کسی اور کو بولتا ہوں. قصور انہوں نے کیا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہے تھے مولانا عبدالسلام صاحب، پیتے نہیں ہے بیچارے، بہت اچھے مولانا ہیں. سگریٹ پی رہے تھے. اب میں سوچا یار ان کو ڈائریکٹ بولوں گا برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو میں دوسرے کو کہتا ہوں، ایک سامنے والے، کیوں بیٹا بہت سگریٹ پیتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. بول رہا ان کو نہیں ہو، کدھر ہے اشارہ؟
इधर, तो ये समझ गए कि बोला मुझे जा रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े तबलीग देखे, सरकार ने अपनी फूफी को बुलाया है, अपने फूफी की औलादों को बुलाया, अपने चचा को बुलाया, चचा की औलादों को बुलाया, खानदान वालों को बुलाया, और ये सब जवान थे, बड़े थे, उम्र दराज थे, और अपनी 2 साल की बच्ची से कहा बेटी फातिमा अमल कर, बेटी फातिमा अमल कर, कयामत पे पकड़ी गई, अल्लाह के अज़ाब से कोई ना छुड़ा सकेगा। तो बड़ों के समझ में आ गया, जब इतनी छोटी बच्ची को अमल के लिए उभार रहे हैं मुस्तफा, तो हमें कितना अमल करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। है लेकिन अब आइए, ये हदीस जो थी कब कही थी रसूल ने? जब हजरत फातिमा की उम्र थी 2 साल, बात थी मक्का की, ऐलान नबुव्वत हुआ था 3रे साल में। लेकिन रसूलुल्लाह की एक दूसरी हदीस, आखिरी हदीस है, जहां हदीस खत्म हो जाती है, वहां पर नबी ने जो बात कही, उस हदीस ने इस हदीस को मनसूख कर दिया। और जो हदीस मनसूख हो जाए, मनसूख हदीस से दलील पकड़ना गुमराहियत है। वो सबसे बड़ा कमीना आदमी है जो मनसूख हदीस को दलील बनाता है। मनसूख हदीस समझता है, कुरान में मनसूख आयतें भी है, मनसूख हदीसें भी है। जैसे मिसाल दो, पहले शराब पिया जाता था, कुरान ने मना नहीं किया, जब कुरान में आ गया आप शराब ना पियो, ये हराम है। अब आप शराब पिए और कोई पूछे भाई शराब मत पियो, हराम है, तो कहे अरे भाई शराब पीने में क्या बुरा है, ये पहले तो सहाबा भी पिया करते थे। तो उसको कहेंगे तुम जाहिल हो जनाब, जब पीते थे तब गुनाह नहीं था, जब पीते थे तब हुक्म नहीं था, जब पीते थे उस वक्त कानून नहीं आया था, अब कानून आ गया, कानून ने उस पीने को मनसूख कर दिया, उस काम को मना कर दिया। तो ये पहले हदीस जब कही थी नबी ने, उस वक्त थी खातून जन्नत की उम्र 2 साल, मगर जब यही फातिमा हजरत खातून जन्नत जवान हो गई, शादी हो गई, अली के घर चले गई, इमाम हसन भी पैदा हो गए, इमाम हुसैन भी पैदा हो गए, अब पूरी जवानी के आलम में है, और रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त है, विसाल हो रहा है नबी का। विसाले नबी के वक्त नबी की खिदमत में हाजिर होती है हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, उस हदीस की रावी है, वो कहती है कि फातिमा जब अपने बाबा रसूलुल्लाह से मिलने आई, उनकी मिजाज पुरसी के लिए आई, तो सरकार ने कहा फातिमा अपने कानों को मेरे मुंह के करीब लाओ। फातिमा ने कान लाए, रसूलुल्लाह ने कुछ कहा, हजरत फातिमा रोने लगी, फिर कुछ कहा नबी ने, फातिमा मुस्कुराने लगी, फिर नबी ने कुछ कहा, फातिमा खुशी के साथ उठी और नबी से भी कुछ कहा। आयशा कहती है मैंने नहीं सुना कि फातिमा ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना कि रसूलुल्लाह ने फातिमा से क्या कहा। मैंने फातिमा को करीब किया, कहा बेटी फातिमा नबी ने तुमसे क्या कहा, तुम रो क्यों रही थी, मुस्कुरा क्यों रही थी? तो अर्ज करती है कि अम्मी जान, ये अल्लाह के रसूल के और मेरे दरमियान में एक राज है, मैं इसे जाहिर ना करूंगी। मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया कि जब तक मैं हयात हुए फातिमा इस राज को ना खोलना, हाँ जब मेरा इंतकाल हो जाए उसके बाद तुम बता सकती हो, तो जब तक नबी मौजूद है मैं राज ना बताऊंगी। हजरत आयशा कहती है रसूलुल्लाह का फिर विसाल हो गया, सरकार को दफन कर दिया गया, तो मैंने फिर फातिमा से पूछा ऐ बेटी फातिमा अब नबी बाज़ाहिर हम में नहीं है, वो अपने रब की रहमतों के सायों में चले गए, ऐ फातिमा बताओ मेरी बच्ची अब क्या हुआ था, उस वक्त नबी ने क्या कहा था? तो कहती अम्मी जान सुनिए, अब मैं वो राज खोलती हूँ कि नबी ने पहली मर्तबा कहा फातिमा मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं बहुत जल्द अपने रब के पास जाने वाला। तो मैं रोने लगी। अल्लाह अल्लाह। जब मेरा रोना देखा नबी ने तो कहा कि फातिमा गम ना करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात है। वाह वाह वाह। तो मैं मुस्कुराने लगी। अब उसके बाद आइए बुखारी की हदीस, ये भी बुखारी में है। उन मनुष्यों को बुखारी की ये हदीस नहीं दिखी जिसने उसको मंसूख किया, पहली वाली हदीस कोट कर रहा है, बाद वाली हदीस कभी वहां भी नहीं पढ़ेगा। और ये हदीस कहाँ है? बुखारी की जिल्द नंबर 2 में सफा 930 है, किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 5928 में हजरत आयशा कहती है कि फिर फातिमा कह फरमा कहती है कि अम्मी जान पहली बार नबी ने कहा मेरा इंतकाल होने वाला है, मैं रोने लगी। नबी ने कहा गम ना करो ऐ फातिमा, मेरे अहले बैत में मेरे खानदान वालों में सबसे पहले तुम मुझसे जन्नत में मिलने वाली हो। और तीसरी बार में जब नबी ने कहा तो मैं मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई, और उठने के बाद मैंने नबी से जो कलाम किया तो नबी ने कहा फातिमा सुनो, अब क्या हदीस के अल्फाज, या फातिमा तो अला तरदीदा अन तकूनी सय्यदता निसाइल हाज़िहिल उम्मा, तू इस बात पर राजी नहीं है कि अल्लाह ने तमाम उम्मत की औरतों का तुझे सरदार बना दिया है जन्नत का? है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुझे तमाम जन्नती औरतों का
सरदार बना दिया, जो जन्नती औरतों की सरदार हो, उससे नबी कहते हैं अमल कर अमल कर। तो अमल कर ये कब कहा था? 2 साल की थी। और जन्नती औरतों की सरदार है ये कब कहा? जब जवान थी। तो कौन सी बात मानोगे तुम, बाद वाली के पहले वाली? अरे भाई, पहले मैंने पढ़ा था KG1, फिर मैंने किया मैट्रिक के बाद मैंने किया 12 के बाद किया मैंने BA के बाद मैंने किया लॉ। तो अब मुझे ग्रेजुएट बोलोगे कि अब भी आप बोलोगे अरे ये मैट्रिक पास है? मैं कहूंगा जब आप मैट्रिक पास कहते थे मैं उस वक्त मैट्रिक था, अब तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूं मैं। तो बात अभी की करो, पहले की क्यों करते हो? तो जब नबी ने कहा तो 2 साल की थी, वो क्यों पकड़ता है? बात की क्यों छोड़ता है? बात किस लिए छोड़ता है कि तेरा मजहब खतरनाक है, तेरा मजहब की जो है इसमें पोल और धज्जियां उड़ जाती है। अब इसमें आइए इस हदीस पर एक गौर करें, एक लफ्ज पर, इस पे अरबी जानने वालों ने गौर किया होगा। मैं आपके सामने उस चीज को रखता हूं। अल्लाह के रसूल की शान और इख्तियार देख के बात कर रहे हैं हम नबी की इख्तियार की, कि मुस्तफा जो चाहे अता कर दे। तो नबी ने ये नहीं कहा, हदीस के अल्फाज ये नहीं है कि फातिमा तेरे लिए बशारत है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा फातिमा खुशखबरी है तेरे लिए कि तू जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई, ये भी नहीं है। ये भी नहीं कहा कि फातिमा अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना देगी, नहीं। या फातिमा तो अला तरदीना, ऐ फातिमा तू राजी है या नहीं? नबी कह रहे फातिमा तू राजी है या नहीं, पूछ रहे हैं। अब मैं इसको जोड़ता हूं थोड़ा अकीदे से। और कुरान कहता है कि हमारा नबी उस वक्त तक कहता ही नहीं है जब तक हम वही करते नहीं है। जब हम वही करते तब हमारा नबी बोलता। तो अब अल्लाह बोल रहा है, जबान मुस्तफा की है, कलाम खुदा का है, कलाम खुदा मुस्तफा की जबान से यूं अदा हो रहा है कि मुस्तफा अल्लाह की जबान कलाम में कह रहे कि मेरा रब कह रहा है फातिमा तू राजी है या नहीं, तू राजी है या नहीं। अगर तू राजी ना हो तो मैं मर्दों का सरदार तुझे बना दूं, तू राजी ना हो तो अव्वलीन का सरदार मैं तुझे बना दूं, तू राजी ना हो तो आखिरीन का सरदार मैं तुझे बना दूं, तू राजी ना हो तो तमाम उम्मतों का सरदार मैं तुझे बना दूं। तो फातिमा मुस्कुरा के खड़ी हुई, कहा बाबा जान औरतों की जन्नत की सरदारी में मैं राजी हो गई, मैं इसमें खुश कि जन्नत की सरदारी औरतों की मेरे हिस्से में आए और जन्नत के मर्दों की सैयार सरदारी मेरे बेटे हसन और हुसैन के हिस्से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। ये है मकाम फातिमा कि अल्लाह कह रहा है फातिमा तू किस पर राजी है? जिस पे तेरी रजा उस पर मेरी रजा, जिस पर मेरे नबी की रजा उसमें मेरी रजा। और इसी को आला हज़रत ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद मुस्तफा तेरी किस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इसको मैं जोड़ू अकीदे को। आला हज़रत का एक शेर खुदा की कसम अकीदे की तर्जमानी करता है। अल्लाह रसूल से कह रहा है रबी तू राजी है कि नहीं कि तेरी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया? तो मुस्तफा ने कहा मौला मैं तो राजी हूं, लेकिन अपनी बेटी से तो पूछ लूं कि वो राजी है कि नहीं। तो फातिमा से पूछ रहे बेटा तू राजी है या नहीं? तो कहती बाबा जान मैं राजी हो गई। तो अब खुदा की मर्जी देखते हैं कौन? मुस्तफा। मुस्तफा की मर्जी देखता है खुदा और मुस्तफा देखते हैं मर्जी फातिमा। फातिमा की रजा किस में है? तो जिसका मकाम ये हो कि जिसकी रजा खुदा और मुस्तफा देखे। माज़अल्लाह तुम कहते हो कि वो जहन्नम में पकड़ी जाए, अजाब हो जाए, तो मुस्तफा उसको छोड़ा ना सके? माज़अल्लाह सुम्मा सद माज़अल्लाह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी सोच कैसी बनी? जर्जिस ने कभी अपनी बीवी के बारे में सोचा कि मेरी बीवी भी जहन्नम में जाएंगी? अपनी माँ के बारे में सोचा? तू अपनी माँ के बारे में तो जन्नती तस्वुर करे और तेरी जुर्रत देखो खबीस, तू कहता है नबी की बेटी जहन्नम में जाएंगी और मुस्तफा बचा ना सकेंगे। माज़अल्लाह। इससे सारा बदतरीन अकीदा और क्या होगा। अब वो मैं चीज बताना चाहता हूं। ये हदीस आपने सुन ली कि फातिमा तू राजी है या नहीं। अब आइए वहां भी एक हदीस झूठी क्या करता है। सऊदिया का मुल्ला है, हदीस झूठी सुना रहा है। मैंने बॉम्बे में एक जलसे में वो हदीस पर तबसरा किया था मुहर्रम के बयान में, और मुझे उस वक्त वो जुमला याद आता है, मैंने उसमें कहा भी था और अभी भी कह रहा हूं। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि रहमत व रिजवान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम गुजरे, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था वहाबी बोलते मगर समझते नहीं। आइए उसका मंजर बता रहा हूं
کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جب فاطمہ کا جنازہ لایا گیا تو قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد نبی کی بیٹی ہے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ یہ وہابڑے بہت سناتے ہیں حدیث، ان سے پوچھو کہ تم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو تو یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ قیامت آ جائیں گی وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کوئی۔ فاطمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھنا کہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، جس کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے میں ٹھیک ہوں، جس کے اعمال خراب ہیں میں ان کے لیے بڑی سخت ہوں۔ تو اب اس پہ وہابڑے تبصرہ کر رہا ہے وہ سعودیہ کا، کہا کہ بھائی جب فاطمہ کے عمل قبر پوچھ رہی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لوگ تو نبی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، لوگ اولیاء پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، صاحب یہ جنت پہ پہنچانے والے ہیں۔ میں نے کہا جاہل مطلق، اول تو یہ حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث بول رہا ہے تو تیرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں جاہل، کہ اس میں تیری پکڑ کتنی، اب سن لیجئے۔ میں نے اس پہ سوال کے 4 سال ہو گئے نیٹ پہ ڈلے ہوئے، میں نے کہا کوئی ماں کا حلالی اولاد ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دے دے۔ معلوم ہوا کہ وہابیوں نے آج تک کوئی حلالی بچہ پیدا ہی نہیں کیا، بے شک، کیونکہ جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی، جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی۔ اب میں نے جو اعتراضات کیے سنیں گے، میں نے کہا جب تم کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے تو پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے؟ دوسرا یہ بتاؤ کہ قبر نے فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ ہوش میں آؤ، تو جب قبر فاطمہ سے کہہ رہی تھی تو بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہاری تقویت الایمان کہتی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی نہ دیکھتے ہیں نہ نبی سن سکتے، سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے، تو جب نبی نہیں سنتے تھے تو مرنے کے بعد فاطمہ نے قبر کی آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ اور قبر حضرت فاطمہ سے کہہ رہی تھی فاطمہ ہوش میں آ، اس کو کون سن رہا تھا؟ وہ کون راوی ہے جو اس کو سن رہا تھا کہ قبر حضرت فاطمہ سے کہہ کے آ رہی ہے؟ وہ کون سا راوی ہے جو اس کو سن رہا تھا؟ اور میں نے کہا تمہاری عقلوں پہ پردے کہ قبر کہہ رہی ہے فاطمہ ہوش میں آ، یعنی قبر جانتی ہے کہ جو آ رہی ہے یہ فاطمہ ہے، تو قبر جب یہ جانتی تھی کہ یہ فاطمہ ہے تو قبر یہ بھی تو جانتی تھی کہ جنتی عورتوں کی سردار ارے کیا بات ہے، یہ کون سی قبر تھی؟ وہابی قبر تھی کہ کچھ جانتی تھی اور کچھ نہیں جانتی تھی؟ ارے کیا بات ہے، قسم خدا کی فاطمہ کی قبر وہابی نہیں تھی، سنی تھی، اسی لیے فاطمہ کا استقبال کیا۔ اب جہاں خاتون جنت ہے، جہاں خاتون جنت ہے وہ جگہ جنت ہے، اسی لیے اسے جنت البقیع کہتے ہیں، اسی لیے وہ جنت البقیع ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ من گھڑا جھوٹے قصے گڑھتے ہیں، لیکن نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ آئیے نبی کیا کر سکتے ہیں، میں ایک پہلے کتاب دکھا دوں یہاں پر آپ کو حدیث کی، بہت لمبی